گڈ مارننگ. جب آپ غور کریں گے بہت اچھے طریقے سے اس دنیا کے نظام میں، کیونکہ ریسرچر کی جو لائف ہوتی ہے وہ ہوتا ہے، سب سے پہلے اس بات کو سمجھنا ہوتا ہے سوچنے والوں کی سوچ دنیا والوں کی سوچ سے مختلف ہوا کرتی ہے. ریسرچر جب سوچتا ہے تو وہ ڈیفرنٹ اینگل سے سوچتا ہے، اور سوچنے کا انداز ہر کسی کا الگ الگ ہوتا ہے. تو کسی کو سوچنے کے لیے بھی کیوں دینا پڑتا ہے کہ آپ اگر اس انداز میں سوچیں گے تو آپ کو ایک نیا ویژن ملے گا. کریٹیوٹی ہر انسان کے اندر ہوتی ہے، لیکن اس کے لیے اس کو وے دینا ہوتا ہے. جیسے پانی نے اپنا راستہ بنانا ہوتا ہے، اگر آپ تھوڑی سی ایک لکیر ساتھ بنا دیں تو پانی وہاں سے راستہ بناتا چلا جاتا ہے. سوچ بہت ہی عظیم ہوا کرتی ہے، ہر سوچ کا میں استقبال کرتا ہوں، اور اسی طریقے سے میں ان لوگوں کا بھی استقبال کرتا ہوں جنہوں نے دنیا میں 60,000 ڈیفرنٹ لینگویجز بنا دی. اگر آپ دنیا کو غور سے دیکھیں کہ دنیا میں 60,000 ڈیفرنٹ لینگویجز ہیں، اور ہر لینگویج کا الگ سے کیلنڈر بھی بنانے والوں نے. ہر لینگویج کا الگ سے کیلنڈر، ہر لینگویج کا الگ سے ثقافت، ہر لینگویج کی الگ سے کلچر. آپ دیکھیں ابھی ایک ملک ہے، اس ملک میں اگر کوئی ملیشین لینگویج بول رہا ہے تو ان کا الگ سے کیلنڈر، کلچر، ثقافت. اگر کوئی اسی طریقے سے کوئی سنگاپور میں اگر آ کے وہ ملیشین لینگویج بول رہا ہے، اس کا الگ سے. تو اس طریقے سے عربک لینگویج بول رہا ہے، وہ انگلش لینگویج بول رہا ہے. تو میں پاکستان کی اگر مثال دوں، جیسے پاکستان میں ایک ہی صوبے میں اگر کوئی شخص پشتو لینگویج بول رہا ہے تو ان کا پشتو ثقافت ہے، پشتو لینگویج ہے. اگر کوئی اس میں پنجابی لینگویج بول رہا ہے تو ان کا پنجابی ثقافت، پنجابی کلچر ہے. اور پورا یعنی دیکھا جائے کہ دنیا کی یہ 60,000 لینگویجز، 60,000 قسم کے کیلنڈرز، اور 60,000 قسم کی آئیڈیالوجیز. یعنی یہ جو آپ دیکھیں گے نا، 60,000 لینگویجز، 60,000 کیلنڈرز اینڈ 60,000 ڈفرنٹ آئیڈیالوجیز. تو یہ ایک جب آپ زوم ان کرتے چلے جائیں گے تو آپ کو بہت سی چیزیں نظر آئیں گی، اور اگر آپ اس میں مزید غور کرتے جائیں گے تو آپ کو یہ ہر آئیڈینٹی الگ نظر آئے گی. تو مجھے ہوتا ہے کہ ہر آئیڈینٹی کو سوشل سیکیورٹی ہونی چاہیے، ہر آئیڈینٹی کے لیے سوشل سیکیورٹی ہونی چاہیے. اور خاص طور پر میں اس بات پر توجہ دلاؤں گا کہ بہت ہی ایک تھنکر نے ایک بات کہی. انہوں نے کہا جی جو گھر میں صبح سے لے کے شام تک ورکنگ وومن ہوتی ہیں، کام کرتی ہیں، تو وہ بھی تو ورکنگ وومن ہے. ان کو ورکنگ وومن کے دائرے میں لا کے ان کو بھی سوشل سیکیورٹی ملنی چاہیے. تو یہ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہاؤس وائف کہہ کے اسے نظر انداز کر دیا جاتا ہے. جو عورت صبح سے لے کے صبح سارا انتظام کرتا ہے، ایک ہاؤس جو ہوتا ہے، تو اس ہاؤس کے اندر سارے کے سارے نظام کو سنبھالنا، ان ہاؤس سارے کے سارے نظام کو سنبھالنا، اس کو ہاؤس وائف کہہ کے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. اس کو بھی سوشل سیکیورٹی دے کر اس کو ورکنگ وومن میں شمار کیا جانا چاہیے. خیر بہرحال میں سلوٹ کرتا ہوں ایسی سوچ کو جو خاص طور پر یہ میری سوچ مجھے ملی. خاص طور پر ہمارے کراچی کی ایک ہے منور اخلاص صاحبہ، بہت اچھی سوچ رکھتی ہیں. اور اس طریقے سے منور نعیم صاحب بھی بہت ہی اچھی سوچ رکھتے ہیں. مجھے ان کی جینڈر ایکوالٹی پر بہت ہی رشک آتا ہے. میں سلوٹ پیش کرتا ہوں ایسے لوگوں کو. اور مزید میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ نے زوم آؤٹ کر کے دیکھنا ہے نظام زندگی کو، تو میں آپ کو ایک آج مزیدار بات کرتا ہوں جس کے لیے میں نے آج ویڈیو شروع کی تھی. وہ یہ ہے، زوم آؤٹ کر کے اگر آپ دیکھیں گے کہ 3 طرح کی نظام خداوندی کی مخلوقات ہیں. جیسے
جیسے آپ بلیورز جتنے بھی بلیورز ہیں وہ مانتے ہیں کہ اینجل ہیں اور اینجل ہیں اور ان کے اور اس طریقے سے جن ہیں اور تیسرا انسان ہے، اور تینوں کی خوراک موجود ہے اور تینوں کے الگ الگ سورج موجود ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب آگے بات آ جاتی ہے کہ مخلوقات میں تقسیم، سب سے بڑا مذہب جو ہے نا وہ پیٹ ہے۔ اب اس میں جو ہے جو تقسیم ہے سب سے بڑی وہ یہ ہے کہ سب سے بڑی تقسیم ہے کہ بھوک لگنے والی مخلوقات اور بھوک نہ لگنے والی مخلوقات۔ ٹھیک ہے، سب سے بڑا مذہب یہاں پیٹ بن جاتا ہے۔ اور دوسرا پوائنٹ اگر آپ دیکھتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ دوسری تقسیم جو ہے وہ ہے مرد اور عورت کی تقسیم۔ اس کو اگر آپ دیکھیں گے اچھے طریقے سے غور کر کے، مرد اور عورت کی تقسیم تو بہت ہی اچھے طریقے سے آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ دنیا میں صرف 2 ہی تقسیمیں ہیں، اور تیسری تقسیم اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو بلیو کی تقسیم نظر آئے گی۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے بلیورز اور نان بلیورز۔ باقی سب کی سب تقسیمیں جو ہیں وہ لوگوں کی بنائی ہوئی ہیں۔ نظام خداوندی نے صرف یہ 3 تقسیمیں بنائی ہیں۔ بی ود اس ڈیوڈ ایریو سنگر اینڈ ریسرچر آلویز ود یو۔